نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام سچ تو یہ ہے کہ ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عامر محمود، اور اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمان سلیم الدین صاحب سے جو کہ ترجمان جماعت احمدیہ پاکستان ہیں، اور اسفندیار منیب صاحب سے جو کہ انچارج شعبہ تاریخ ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں قومی اقلیتی کمیشن کے قیام کے حوالے سے، اس کے بعد جو جس طرح نفرت کی ایک لہر چلی، اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کی کہ پاکستان میں جس طرح بعض اینکرز نے اس مہم کا میں حصہ ڈالا اور کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلیم الدین صاحب، آپ نے دیکھا کہ ایک تو دو چیزوں پہ بہت زیادہ تھا اس مہم میں جو ہمیں نظر آیا، ایک تو مسلمان اور کہ احمدیوں نے مسلمانوں کو غیر مسلم کا، اس کی تو اسفند صاحب نے وضاحت کر دی۔ ایک اور جو بڑی دلچسپ کہہ لیں یا ایک اور گمراہ کرنے والا الزام جو لگایا جا رہا ہے آج کل کہ پاکستان کے جو احمدی ہیں یا باہر کے جو احمدی ہیں وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے دوسری آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جو قومی اقلیتی کمیشن کے قیام کا جس کا ذکر ہوا اور جس بنیاد پہ یہ سارا ڈرامہ اس وقت شروع ہوا ہے، اس کی بنیاد جو اس میں احمدیوں کو شامل کرنے کو ایمان اور ختم نبوت اور پتہ نہیں کس کس کا منکر قرار دے رہے ہیں کہ ان کو ایسی جگہ پہ نہ بٹھایا جائے، کوئی جو نمایاں ہو یا کسی بھی فورم کا، گورنمنٹ کے کسی فورم کا حصہ ہو، اس میں احمدی نہیں آنا چاہیے۔ اب جب اقلیت کے طور پہ انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی تو وہاں بھی یہ آیا، تو اس پہ جو انہوں نے سہارا لیا وہ یہ کہ چونکہ یہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، اس لیے، اور یہ آئینی ترمیم جو سیکنڈ امینڈمنٹ تھی 74 والی جس کی ابھی حوالہ دیا عثمان صاحب نے وہ تفصیل بتائی، اس کو چونکہ نہیں مانتے اس لیے یہ آئین کو نہیں مانتے، اور جب آئین کو نہیں مانتے تو اس لیے ریاست پاکستان کے کسی بھی فورم کا، کسی بھی کمیشن کا یا کسی بھی جگہ کا یہ حصہ بننے کے لیے اہل نہیں۔ یہ اصل ان کا بنیادی ہو۔ دو حصوں میں جو بٹے ہوئے ہیں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہی کا ایک گروپ جو ہے وہ ایک اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کے گیا ہوا ہے کہ ان کو بطور اقلیت اس میں شامل ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کا یہ جو فیصلہ ہے کہ ان کو شامل نہیں کرنا، جو یو ٹرن ہے گورنمنٹ کا، وہ ٹھیک نہیں ہے، شامل ان کو کرنا چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ آئین پہ آئیے۔ اب آئین کا وہ متعلقہ حصہ جو زیر بحث ہے، جس کے اوپر ساری بات ہوتی ہے، وہ سیکنڈ امینڈمنٹ ہے جو آئین کی دوسری ترمیم ہے۔ اس کے الفاظ میں پڑھنا چاہوں گا۔ یہ 263 یعنی 260 آرٹیکل ہے اور 3 اس کی کلاز ہے۔ A person who does not believe in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad, peace be upon him, or recognizes such a claimant as a prophet or religious reformer, is not a Muslim for the purposes of the constitution or law۔ یعنی یہ اہم الفاظ ہیں جو اس شک کا حصہ ہیں کہ is not a Muslim for the purposes of the constitution or law، یعنی وہ شخص جس کو غیر مسلم کہا گیا ہے، جس کو مسلمان نہیں کہا گیا، وہ آئین اور قانون کے لیے کی اغراض کے لیے یا کی اغراض سے وہ غیر مسلم سمجھا جائے گا۔ اب پورا آئین اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس میں کہیں یہ بھی ذکر ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو اپنے اندر کیا عقیدہ رکھے یا وہ خود اعلان بھی کرے احمدی کہ ہاں میں غیر مسلم ہوں، مجھے غیر مسلم سمجھا جائے، کیا آئین کی کوئی شک یہ بھی ہمیں بتاتی ہے؟ دیکھیے، اسی آئینی ترمیم کے جو بنانے والے تھے، اس آئینی ترمیم کے جو خالق تھے یوں کہہ لیجئے، اور اس وقت کے اٹارنی جنرل کا دفتر جو یہ قانون بناتا ہے، ان کی وضاحت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ اور جس قومی اسمبلی کی کارروائی کا ابھی عثمان صاحب نے ذکر فرمایا
اس قومی اسمبلی کی کارروائی کے اندر ہی وہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اس وقت کے اٹارنی جنرل جو یہ ساری کارروائی میں حصے دار تھے اور جو اس آئینی شک کے خالق تھے، جو بنانے والے تھے، جو پیش کرنے والے تھے، وہ کیا سمجھتے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. چنانچہ اس کارروائی میں جو حکومت کی زیر نگرانی شائع ہو چکی ہے، اس میں یحییٰ بختیار صاحب فرماتے ہیں، اور اس وقت جو جماعت احمدیہ کے وفد کے سربراہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب تھے، ان کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ترمیم کر دی جائے تو بھی، یہ آگے ان کے الفاظ ہیں، کوئی بھی آپ کو اس حق سے نہیں روکے گا کہ آپ جس مذہب سے چاہیں وابستہ ہونے کا اظہار کریں، کسی بھی مذہب پر عمل کریں، جو چاہیں محسوس کریں. آپ کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہوگی. آپ کا اختیار ہوگا کہ اپنے آپ کو جس نام سے چاہیں پکاریں، خواہ اپنے آپ کو احمدی کہیں یا جو بھی چاہیں اپنے آپ کو نام دیں. کیا یہ جو تعریف یا یہ جو فکرات ہیں جو اس وقت کے آئین بنانے والے اور قانون میں امینڈمنٹ کرنے والوں کے ہیں، ان کی اہمیت ہے، یا آج کل کے جو اینکر پرسنز ہیں یا جو بھی اٹھتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ آئین کے غدار ہیں؟ دیکھیے اس وقت اس آئین میں یہ دوسری آئینی ترمیم، تقریباً 2 درجن آئینی ترامیم ہو چکی ہیں. تو اسی آئین کے اندر وہ ترامیم ضرورت محسوس کی گئی تو ہوئی. تو کیا ایک آئینی ترمیم جس کے مطابق کسی کا کوئی اس کو سمجھنے کا، سوچنے کا، اس کو آزادی ہے، حاصل ہے، کیا اس کو روک ڈال سکتی ہے کہ اس کی سوچ پہ کوئی پیرا لگا دے؟ کیا کوئی ایسا قانون بن سکتا ہے کہ کسی کی سوچ پہ پیرا لگا دے؟ یعنی میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں یہ ہوں، کون سا قانون مجھے روک سکتا ہے کہ میں یہ سوچ رکھوں؟ تو یہی بات ہماری ان سے یہ ہے کہ پارلیمان کا یہ حق نہیں ہے وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے. یہ اللہ اور اس کے انسان کے درمیان ایک معاملہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز طور پہ یہ پارلیمان نے اپنا یہ رائٹ اپنا استعمال کیا. خیر آپ نے کر دیا مسلمان، آپ سمجھتے رہیں جو سمجھنا ہے. ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کا رائٹ ہے آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہمارا رائٹ ہے ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے سے آپ کا آئین بھی نہیں روکتا. آپ کے آئین کی ایسی شکیں موجود ہیں جو ہمیں مذہبی آزادی دیتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئین میں یہ وضاحت تو موجود ہے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، یہ وضاحت کر دی گئی، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جو مسلمان ہے وہ یہ اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں، اور جو غیر مسلم ہے جس کو ہم نے غیر مسلم ڈکلیئر قرار دیا ہے وہ یہ بھی اعلان کرے ساتھ کہ ہاں میں غیر مسلم ہوں. اور وہ یہ کوئی ذی شعور یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی انسانی سوچ پہ پابندی لگانے کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے. پھر دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ قانون بنانے والوں کا بیان آپ نے سن لیا یحییٰ بختیار صاحب کا. دوسرا یہ کہ پاکستان میں سپریم کورٹ وہ واحد اور بڑا ادارہ ہے جو اس بات کا آئین کی تشریح کرتا ہے اور جو اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے. میں 2014 کے جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے ایک تاریخ ساز فیصلے کے بارے میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا کہ انہوں نے اپنے اس فیصلے میں 2014 میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک انہوں نے یہ جو APS ہوا تھا پشاور والا واقعہ جس میں بچے شہید ہو گئے تھے ایک دہشت گردی کے حملے میں، تو اس حملے کے بعد انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے ایک 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا بنا تھا اور اس میں انہوں نے ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا 2014 میں، اور باقاعدہ اس کی اوپر عمل درآمد کے لیے انہوں نے ایک کمیشن بھی مقرر کیا تھا جو آج بھی قائم ہے، اپنا ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب کی سربراہی میں یک رکنی کمیشن ہے. تو اس میں جو فیصلہ دیا تھا اس کی 2 چیزیں میں پڑھنا چاہوں گا. فیصلے میں لکھا ہے کہ اپنے ضمیر کے مطابق مذہب کی آزادی ایک بنیادی حق ہے. یہ حق آئین کی کسی اور شق کا پابند یا اس کے ماتحت نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میں پڑھ دوں. پھر انہوں نے کہا کہ ضمیر کی آزادی ایک ایسا حق ہے جو کہ منسوخ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات قبول نہیں کی جا سکتی کہ کوئی انسان اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں دوسروں کو جواب دہ ہو. تو پہلا میں نے آپ کے سامنے
یحییٰ بختیار صاحب جو اس قانون کے خاص طور پہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ کے الفاظ تھے اس کے خالق ان کے بنانے والے تھے، ان کا ادارہ یہ، ان کا دفتر یہ بنا رہا تھا، جرا بھی انہوں نے کی. اور دوسرا یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے جو موجود ہے، قائم ہے، جس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ یہ حق جو مذہبی آزادی کا ہے یہ کسی اور شک کا پابند نہیں. پھر میں ایک اور عرض کروں اس بات پہ عامر صاحب جی کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ 2 درجن کے قریب اس آئین میں ترامیم ہو چکی ہیں. جب پارلیمان ضرورت سمجھتی ہے اس آئین میں ترمیم کر دیتی ہے. صرف احمدیوں کو ہی کیوں ایک آئینی ترمیم پہ اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غدار آئین ہے، یہ آئین کو نہیں مانتے اس لیے ہم ان کو حقوق نہیں دیتے. کیا اس آئین میں کہیں یہ لکھا ہے کہ یہ غیر مسلم کا اعلان کریں گے تو حقوق ان کو دیے جائیں گے؟ ہم پاکستانی شہری ہونے کے لحاظ سے اپنے حقوق مانتے ہیں جو آئین ہمیں دیتا ہے. آج کل بڑی بات ہو رہی ہے 18ویں آئینی ترمیم کے بارے میں. حکومتی وزراء آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو تبدیل کر دیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تبدیلیاں لائی جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیے جائیں. یہ میرے پاس حوالے ہیں. یہ سندھ اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما اور تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا پی ٹی آئی 18ویں ترمیم میں ترمیم کرے گی. ان کو کسی نے غدار آئین کہا؟ یہ فروغ نسیم صاحب ہیں، چینجز ان 18th امینڈمنٹ نیسیسری، یہ فروغ نسیم صاحب کا حوالہ ہے. کیا ان کو، یہ وزیر قانون ہیں، کیا ان کو نہیں کسی نے بتایا کہ تم یہ بات کر کے آئین کے غدار ٹھہرو گے، آئین کے نہ ماننے والے ٹھہرو گے؟ اور اگر احمدی دوسری آئینی ترمیم پہ اپنے تحفظات کا جو جائز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امتیاز ہے، یہ امتیازی سلوک برتا گیا، یہ اس جگہ قدم رکھا گیا جو حق نہیں تھا پارلیمان کا، تو وہ غدار کیسے ہو گئے؟ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان چھپا ہے کہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اس کو ترمیم اس میں کر دی جائے، تاہم اس کو خواہش کے باوجود ابھی ہم ختم نہیں کر سکتے، ان کی عددی اکثریت نہیں ہوگی جو بھی معاملہ تھا. تو اگر یہ لوگ 18ویں آئینی ترمیم کو تبدیل کرنے کے خواہش مند ہیں اور علل اعلان بیان دیتے ہیں اور پھر بھی وہ غدار آئین یا آئین کو نہ ماننے والا نہیں ٹھہرتے، تو احمدی کیسے ہوگے؟ ظاہری بات ہے کہ آئین جو ہے یہ ایسی دستاویز ہے جس میں حالات کے مطابق، وقت کے مطابق ترامیم ہوتی رہی ہیں. احمدیوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ دوسری آئینی جو ترمیم ہے یہ حق و انصاف کے اصولوں کے خلاف کی گئی ہے، تو اس کو بھی بدلنا چاہیے. اور اس کے لیے جدوجہد کرنا یا رائے عامہ ہموار کرنا ہر ایک کا حق ہے، اور اس کی بنا پہ کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آئین کو نہیں مانتا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 18ویں ترمیم کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس کو بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک سیاسی موقف ہے ان کا. اور یہ تو میں ابھی چونکہ یہ آج کل یہ معاملہ گرم ہے، آج کل 18ویں ترمیم کا ایشو چل رہا ہے، تو میں نے یہ چند حوالے بیان کیے ہیں. ورنہ پیچھے جتنی آئینی ترامیم ہوئی ہیں، 8ویں آئینی ترمیم پہ یہاں بہت ایک وہ تاریخ کی بات ہے کہ کیا ہوتا رہا، اور ترامیم کے اوپر یہاں اسمبلیوں میں کیا ہوتا رہا. تو یہ ساری چیزیں ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو ایک جمہوریت میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ آئین میں کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ چینج کرنا، تو وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ کوشش کر کے اس کو چینج کریں. تو ہم بھی اپنا آئینی حق سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آئین میں کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو ہم اپنا جائز حق استعمال کرتے ہوئے، جائز طریقے استعمال کرتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ وہ تبدیل ہو جائے. جی اسفند صاحب، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے پروگرام، اور اس میں ایک پروگرام میں اینکرز نے یہ کہا، بلکہ ایک بڑی سنسنی سی سٹوری سی وہ انہوں نے دی کہ پاکستان کے جو احمدی ہیں وہ تو قومی اقلیتی کمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں خود کو غیر مسلم سمجھتے ہوئے. اور اس میں پھر انہوں نے ایک اور کہا کہ جو لندن کا ایک کوئی ہیڈ کوارٹر ہے جو ان کو روک رہا ہے، اور پھر انہوں نے ایک قومی سیاسی جماعت تھی اس حوالے سے مشابہت دینے کی کوشش کی. تو ایک تقسیم کا تاثر انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ عامر صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے عام عوام ہمارے عقائد سے بے خبر ہیں یا بے خبر کر دیے گئے ہیں، یا ان کو ہمارے عقائد کی خبر نہیں ہونے دی جاتی، نہ ہماری کتابیں چھپ سکتی ہیں، نہ ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے، نہ ٹی وی پر ابھی پیمرا کی سلیم الدین صاحب نے باتیں پیش کی ہیں. تو میں سن کے بڑا حیران ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا یہ کسی اور دنیا کی بات ہے، کیونکہ زمینی حقائق تو نہیں ہیں ایسے کہ آپ ہمارے خلاف گالی گلوچ کریں، آپ ہمیں ماتون کریں، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیں، ہمارے اوپر الزام لگائیں اور جواب دینے کی ہمیں اجازت بھی نہ ہو، اور کہیں کہ جو ہم کہہ دیں ہمارے منہ سے بات نکل جائے وہ مان لو، تسلیم کر لو.
تو بے جان لوگ تو نہیں ہیں. ہم اپنی سوچ بھی رکھتے ہیں, سمجھ بھی رکھتے ہیں, اور بات کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں. اس لیے یہ صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں, میں عرض کروں گا کہ جس طرح ہمارے عقائد کے بارے میں لوگ بے خبر ہیں, اسی طرح ان صاحب سمیت یہ ہمارے مزاج سے بھی بے خبر ہیں, ہماری ساکھ سے بھی بے خبر ہیں کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ورنہ ہمارے خلاف مولوی نہ اٹھتے بلکہ سیاسی جماعتیں اٹھتی. ہمارے خلاف متحرک مولوی ہیں, جس سے پتہ چلتا کہ ہم سیاسی جماعت نہیں ہیں, مذہبی جماعت ہیں. اور مذہبی جماعت بھی ایسی جس سے یہ پسند نہیں کرتے یا جس سے خوف کھاتے ہیں. وہ اللہ بہتر جانتا کیوں کرتے, ہم تو ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. میں یہ عرض کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے مزاج سے, ہمارے عقائد سے باخبر ہے, اس کو پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ ایک خلیفہ کی بیعت کرتی ہے اور اس خلیفہ کی اطاعت اور وفاداری کا دم بھرتی ہے. اور یہ اطاعت اور وفاداری اس لیے کرتی ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ جو تمہارے اندر خلیفہ اور امام ہو اس کی اطاعت کرو. وہ اس لیے اطاعت اور وفاداری کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امام کی وفاداری اور اطاعت کرو. تو یہ تو ہم نے عشق اور محبت اور رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہو کے اس خلافت کی اطاعت اور بیعت کی ہے. تو ہمارے ہاں کچھ چیپٹر کیسے بن سکتے ہیں, ہماری تقسیم کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی افریقہ میں رہتا ہو, کوئی آسٹریلیا میں رہتا ہو, کوئی امریکہ میں رہتا ہو, کوئی پاکستان میں رہتا ہو, ہمارا ایک ہی چیپٹر ہے, اس کا نام خلافت ہے, اور اس کا ایک ہی لیسن ہے کہ ہم سب بھائی ہیں اور اس خلیفہ اور اس امام کے پیروکار ہیں. تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہاں کچھ اور ہے اور یہاں کچھ اور سوچا جا رہا ہے, یعنی ہم لوگ پاکستان کے اس لیے سوچ رہے ہیں الگ ہو جائیں کہ غیر مسلم ماننے میں ہمیں یہ فیسیلیٹیٹ کر لیں گے یا پتہ نہیں کوئی میمری دے دیں گے, تو ان کو ہر الیکشن پہ اور دیگر موقع پہ ہمارا جواب نہیں پتہ چلتا. اور کیا یہ نہیں جانتے کہ ہم لوگ خود ان تمام جگہوں پر جہاں یہ ہمیں کہتے ہیں تم غیر مسلم مان کے یہ سہولت لے لو, ہم اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں تسلیم کرتے اور نہیں کریں گے, کیونکہ یہ انسانی جو ضمیر ہے اس کی موت ہوگی. جو میرا عقیدہ نہیں ہے میں کیسے اس کو مان لوں کسی دھونس دھاندلی یا کسی لالچ سے؟ تو اس لیے یہ تو ہے ہی غلط بات. اگر ان کو یہ علم تھا کہ ہمارے اندر بڑی بے چینی ہے تو برائے کرم جنہوں نے بے چینی کا اظہار کیا کم از کم ان کو تو لے جائیں ساتھ, تاکہ وہ تو نکل جائیں, ان کو پریشانی نہ ہو. لیکن ان کا یہ بنیادی فرض بنتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ ہو رہے ہیں یا الگ ہونا چاہتے ہیں یو کے چیپٹر سے, یہ چیپٹر کی کہانی بھی عجیب ہے. جماعت احمدیہ اپنے امام کے قدموں پہ جان نثار کرنے والی ہے, ان کی وفاداری کا دم بھرنے والی ہے. سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ہم الگ ہوں؟ اگر یہاں کوئی ایسی سوچ ہوتی تو ابھی انہوں نے کل پرسوں ایک پروگرام کیا ہے, اس میں کہا کہ جب میں نے یہ بات کی ہے کہ چیپٹر الگ ہو رہا تو مجھے پاکستان کے احمدیوں کا سخت ری ایکشن آیا. وہ بھائی اگر ہم الگ ہو رہے تھے پھر تو ہم آپ کو ویلکم کرتے کہ آپ ہمارے گونگوں کی آواز بنے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستان کے لوگوں کی طرف سے, احمدیوں کی طرف سے سخت ری ایکشن آیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم غلط بیانی کر رہے ہو. ایسی کوئی سوچ یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو پاکستان کے لوگوں کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں یہ ان کی خواہش ہے, خبر نہیں ہے. اور یہ چاہتے ہیں, یہ آج سے نہیں چاہتے, ان کے پرانوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ جماعت احمدیہ کے اندر ڈویژن ہو, جماعت احمدیہ کے اندر تقسیم ہو جائے, یہ اپنے عقائد سے منحرف ہو جائیں اور خلافت سے روگردان ہو جائیں. لیکن نہ کبھی انہوں نے کامیابی دیکھی ہے نہ یہ کامیابی دیکھ سکتے ہیں. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اور میدانوں میں زور آزمائی کریں. جماعت احمدیہ کے بارے میں ایسی خبریں جو ہیں وہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ڈال دیں گی. تو یہ اچھا ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں. انہوں نے سلیم صاحب ایک اور بڑا کام کیا اور ایک دعویٰ پیش کیا ہے کہ پاکستان کے, وہی جو بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے احمدی شامل ہونے جاتے ہیں, تو ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بھی اضافہ کیا کہ پاکستان کے جو احمدی ہیں ان کو تو بہت مذہبی آزادی حاصل ہے, سارے حقوق مل رہے ہیں, جابز مل رہی ہیں. پاکستانی احمدی کہتے ہیں یہ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور گویا بڑے پرامن طریق پہ پڑھ رہے ہیں. تو پاکستان میں اس وقت جو احمدیوں کے حالات ہیں اور جو یہ انہوں نے دعویٰ کیا اس میں کیا تضاد ہے؟ پہلے تو ان کی بات میں ہی میں تضاد آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اقلیت کے کمیشن میں شامل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو کرنا چاہتی تھی اس وجہ سے تاکہ ان کے حقوق جو ہے وہ ان کے لیے محفوظ ہو سکے اور ان کو بھی حقوق مل سکیں. تو دوسری طرف یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے, یہ عبادت کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے. تو اس پہ میں
اگر پاکستان کے احمدیوں کو حقوق حاصل ہیں اور یہ انہوں نے خبر دی ہے تو یہ تمام اداروں تک خبر پہنچا دیں جو دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کے احمدیوں کو پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے حقوق مل سکیں. یہ واحد ملک ہے جس نے ایک کمیونٹی کے خلاف قوانین بنائے. سیکنڈ امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ہماری مذہبی آزادی اس وقت ہی سلب کر دی آپ نے جب ہمارے عقیدے کا فیصلہ کر لیا. تو یہ کون سا بنیادی حق ہے جو ہمیں حاصل ہے؟ پھر آپ نے PPC میں ڈال دیے 298 B اور C ڈال دیا, سزائیں مقرر کر دیں کہ یوں کرو گے تو یہ سزا, یوں کرو گے تو یہ سزا, یہ نہیں کرو گے تو یہ سزا, یعنی وہ سزائیں بھی ڈال دیں. پھر میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا انسانی حقوق کی پامالی کی. کوئی ایک ایسا حق اس وقت انسانی نہیں ہے جو پاکستان کے کسی احمدی کو حاصل ہو. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے ہی حق حاصل ہیں تو اچھی بات ہے. صابر شاکر صاحب جن کی یہ بات ہو رہی ہے وہ ہمارے سارے حق خود لے لیں اور جو ان کو حقوق حاصل ہیں وہ ہمیں دے دیں. جب ہر قسم کا حق ہمیں حاصل ہے تو بخوشی وہ حق وہ خود رکھ لیں اور اپنے حقوق جو ان کو حاصل ہیں بحیثیت پاکستانی شہری وہ ہمیں دے دیں. ہم بڑے خوش ہیں اس بات. ویسے میرا نہیں خیال کہ وہ اس تبادلے پہ خوش ہوں گے. پکی بات ہے. دوسری بات کہ آپ یہ دیکھیے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے وہ عمر سیدھا دوست تھے جو ان کے ساتھ ہیں. جو زبان استعمال کی ہے وہ شریف لوگ تو کبھی استعمال نہیں کرتے. گلیوں کے نوجوان استعمال کرتے ہیں اور وہ ان کو بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے. آپ ایک قومی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں, حقوق کی بات ہو رہی ہے نا. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ جماعت کو کوئی حق حاصل ہے تو ہمارے خلاف وہ گالیاں نہ دیتے جو دی ہیں. ان کو پتہ ہوتا کہ یہ پیمرا میں چلے جائیں گے اور پیمرا سنے گا, یہ عدالت میں چلے جائیں گے عدالت سنے گی. جب ان کو یہ پکا یقین ہے کہ ان کی کوئی نہیں سنے گا اس لیے جو گالی دی جا سکتی وہ دو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی جب کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے یہ دوسری پارٹی کا موقف لیتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم لیں گے, بات کریں گے. اب یہ 3-4 پروگرام کرنے کے بعد پورا پروپیگنڈا کرنے کے بعد آپ کہیں کہ سربراہ جماعت احمدیہ آئے اور اپنا موقف دے دے, یہ تو بالکل احمقانہ بات ہے کہ آپ پروپیگنڈا شروع کر دیں اور پھر بلائیں سربراہ کو. یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہم نے بچ کے نکلنا ہے. نہیں جو یہ بات اسلیم سے بات یہ کہ پاکستان پہ اعتراض کیا ہے تو پاکستان کا معاہدہ لے لیں. پاکستان ان سے یہی پوچھ لیں بھائی, آپ کا سمپل یہ تھا کہ آپ پوچھ لیتے کہ یہ جو ہم تقسیم کی ایک خبر بریک کر رہے ہیں اس پہ آپ کا کیا موقف. اگر ہمیں اقلیت میں کمیشن میں جانے کا شوق ہوتا تو ہم اس پہ بتاتے جا کے بس شوق کہ ہاں آپ ہماری آواز بن گئے آج اور ہم اس میں شامل ہونے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں. یہ لندن والے ہمارے خلاف چل رہے ہیں نعوذ باللہ. یعنی جس طرح بتایا ہم تو ایک خلافت ایک امامت کے پیچھے, اور امامت جغرافیائی حدوں کی اور خلافت جغرافیائی حدوں کی محتاج نہیں ہوتی کہ کوئی لندن ہے کوئی پاکستان ہے. اس کی اطاعت جو ہے وہ اس سے چیز بالا ہے اور یہ ان کے کانسیپٹ میں یہ چیز نہیں آ سکتی اس لیے کہ ان کے اس کی برکت چکھی نہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں آپ نے ذکر کیا نفرت انگیز مہم کا کہ جو چل رہی ہے, گالیاں بھی لوگ دے رہے ہیں, اس کے متعلق آپ نے کوئی کارروائی کی, حکومت کو لکھا, دیگر اداروں کو, اس پہ کوئی میں اس سے پہلے میں ایک بات وضاحت کر دوں کہ اس پروگرام میں انہوں نے ایک بات کی اور اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض حوالے دے کے یہ بھی بیان کیا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں, اور کوئی اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی کہ جماعت احمدیہ جس کا سلوگن لو فار آل ہیٹریڈ فار نن ہے اور وہ یہ پرچارک کرتی ہے دنیا میں, تو اس کے ان کے اس پروگرام کرنے کے بعد بہت سارے ہمارے احمدی بھائیوں نے ان کے اوپر کوئی تنقید کی ہے اور نازیبہ الفاظ ان کو کہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مغلظات اس میں لکھی ہیں کمنٹس میں یا سوشل میڈیا پہ دی ہیں. تو میں اس سلسلے میں پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جماعت احمدیہ کا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, نہ یہ روایت ہے کہ ہم اس طرح کی زبان استعمال کریں. اگر کسی نے کی ہے ہم یہ ثبوت ان سے نہیں مانگتے کہ وہ یہ بتائیں کہ کسی نے کی ہے یا نہیں کی. اگر کی ہے تو وہ غلط کی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اگر کسی احمدی نے بھی بات کی ہے اس طرح کی جو ان دونوں صحافی حضرات کی شان میں گستاخی سمجھی جائے تو وہ غلط ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہاں دوسری طرف ہم ان سے بھی ایک تقاضا کرتے ہیں کہ یہ کبھی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, وہاں احمدی کا لفظ ڈالیں یا جو یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں قادیانی کا لفظ ڈالیں. یہ اینکر حضرات اپنے ہی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ڈال کے نیچے سرچ کریں تو نیچے جو کمنٹس آئیں گے وہ یہ پڑھ لیں, اور پھر کیا جہاں آج ہم نے اپنے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اس کی مذمت کی ہے, کیا یہ اپنے اگلے پروگرام میں ان کی مذمت کریں گے کہ احمدیوں کو اس طرح کہنا درست نہیں ہے
کیا ان میں یہ جرت ہے کہ اس کی مذمت کریں؟ دور کہاں جائیں؟ انہی کے پروگرام میں جس طرح عرفان صاحب نے ابھی بتایا، دوسرے جو بزرگ صحافی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو لینگویج استعمال کی، وہ اگر تو ایک کسی گلی محلے کے آوارہ لڑکے کی زبان ہوتی تو ہم سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں تھی. لیکن نہ اس اینکر پرسن جو یہ اعتراض کر رہا ہے کہ احمدیوں نے مجھے مغلظات دیں یا میرے اوپر انہوں نے، اور ہم اس کا ثبوت بھی نہیں ان سے لے رہے، تو کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ قومی ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کے جو نفرت کو پھیلانے کا باعث بن رہی ہے چیز، اس پہ ان کو ٹوکتے، ان کو روکتے اور کہتے کہ یہ بات آپ نے درست نہیں کی؟ لہجہ درست نہیں ہے، لہجہ نہیں، الفاظ ان کے پڑھے، میں پڑھ دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو. نہیں میرا خیال ہے کہ بات کو آگے ہمارا ٹی وی متحمل نہیں ہو سکتا. میں وہ الفاظ یہاں بیان کرنے مجھے جو انہوں نے ہمارے بارے میں وہاں بیان کیے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں. یعنی احمدیوں نے اگر کوئی سوال کیا کہ جناب آپ ہمارے عقائد کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ہم اپنے عقائد کے بارے میں یہ اپنا موقف رکھتے ہیں، تو اس موقف کے نتیجے میں ایک سوال آپ سے پیدا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں آپ کیا لگتے ہیں اس چیز کے، آپ کون ہوتے ہیں یہ ہم سے پوچھا، آپ اپنی طرف رہیں. اور پھر جو زبان استعمال کی، میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، وہ انتہائی نامناسب تھی. تو میرا یہ ان سے درخواست ہے کہ جس طرح ہم آج مذمت کر رہے ہیں، اگر کسی احمدی نے کیا تو ہماری روایت نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں کرتے. ہمارا واقعی وہی سلوگن ہے اور ہمارا اسی رسول سے ناتا ہے جس کی وہ حوالے دے رہے تھے، اور پوری دنیا میں یہ جانتے ہیں کہ صرف پاکستان میں ہم احمدی نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد دوسری باہر کی دنیا میں ہے. 200 سے زائد ممالک ہیں جہاں اس وقت خدا کے فضل سے احمدی ہیں. ہر جگہ یہ احمدی قائم موجود ہیں، اور اسی لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا پرچار دنیا میں کر رہے ہیں، اسی تعلیم کے تحت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. تو یہ بات اگر کسی نے کیا، میں پھر کہوں گا وہ غلط ہے. اس کی مذمت ہونی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ بھی اپنے ٹیلی ویژن پہ ان سارے ٹرینڈز کو سامنے چلائیں جو سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ چلائے گئے ایک باقاعدہ مہم کی صورت میں، اور ان کے اپنے وزراء نے جو زبان استعمال کی، جو سینیٹر نے کھڑے ہو کے سینٹ کے فلور پہ یہ بات کی، جو نفرت پھیلائی، جو قومی صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر جو زبان استعمال ہوئی، اس کا کون مذمت کرے گا؟ کیا یہی اینکر پرسن اپنے ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام کرتے ہیں اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ یہ بات آ کے کہیں کہ احمدیوں کے خلاف ایسی بات کرنا درست نہیں؟ میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ پھر یہ جو ہوئی نفرت انگیز مہم، اس کے حوالے سے آپ نے حکومت سے بات کی، حکومت کو لکھا؟ دیکھیں، ہمارا 2 طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے ہر قسم کے اس طرح کی جب بھی ایپیسوڈ ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھ اب یہ اکثر یہ کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے کوئی انہوں نے معاملات کسی نے سیٹل کرنے ہوں، آپس میں کوئی معاملات ہوں، ہم ان کو نہیں جانتے. ہم ایک پرامن محب وطن مذہبی جماعت ہے. اس ملک کے بنانے میں ہمارا کردار، اس کے استحکام میں کردار، اور آج تک ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جن سرکاری اداروں کا انہوں نے پروگرام کے آخر پہ اسی اینکر نے حوالہ دیا ہے، وہ سارے سرکاری ادارے اللہ کے فضل سے جانتے ہیں یہ کہ کس قدر محب وطن یہ جماعت ہے، اس کا کیا کردار تھا قیام پاکستان کے وقت، اور کیا کردار تھا چودھری سر محمد ظفر اللہ خان کا، کیا کردار تھا ڈاکٹر عبدالسلام کا، کیا کردار تھا ایم احمد کا، کیا کردار تھا بے شمار فوجی جرنیلوں کا، کیا کردار تھا ان فوجیوں کا جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی اس وطن پہ اور آج تک کر رہے ہیں. یہ کردار تاریخ کا حصہ ہے، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے. یہ پاکستان کا وہ چہرہ ہے جو دنیا کو دکھا کے اس کا مثبت امیج جو ہے وہ دنیا میں بڑھایا جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی تو ان ریاستی اداروں کو اللہ کے فضل سے بخوبی یہ علم ہوگا. لیکن میرا یہ گزارش ہوگی پھر ان اینکر پرسن کے کہ اپنی اس طرح کی گفتگو میں ان ریاستی اداروں کو مت لائیں. وہ اس سے بلند ہیں، ان کا کام الگ ہے، اور ہمارا فخر ہے، ہمارے یہ ادارے قابل احترام ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس طرح کی انوالومنٹ ان کی نہیں ہوگی جس طرح کی انہوں نے انوالو کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نہیں کرتے، نہ ہی کریں گے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ آپ کا ریئیکشن 2 طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا ریئیکشن اپنے خدا تعالیٰ کے ہاں ہے. ہم اپنا ہر مقدمہ اللہ کے حضور رکھتے ہیں، اسی سے ہم مناجات کرتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں کہ یا الہی، ہم اپنے نزدیک اپنا یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اپنے نزدیک اس کو سچ سمجھتے ہوئے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو ہی فیصلہ فرما.
تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دوسری جو ہم حکومت وقت ہے، جو حکمران ہیں، ان تک اپنی بات پہنچانا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، چنانچہ ہم نے وزیر اعظم سے لے کے ان ریگولیٹری اتھارٹیز تک ہر کسی کو یہ ریٹن ریکویسٹ دی ہے کہ یہ نفرت انگیز مہم چلائی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر کو یہ لکھا کہ آپ کے یہ وزراء اس طرح اس نفرت انگیز مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کو روکا جائے۔ پیمرا کو لکھا گیا کہ آپ کے یہ چینلز جن کو آپ نے لائسنس دیا ہوا ہے، جو آپ کے رولز کے پابند ہیں، انہوں نے یہ وائلیشنز آپ کے رولز کی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اسی طرح ہم نے سوشل میڈیا کے ان پیجز کے حوالے سے پاکستان کی جو ادارہ ہے پی ٹی اے، ہم ان کو لکھا کہ آپ بھی اس میں اپنا رول پلے کریں۔ تو جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں، جو ہم اداروں کو ہلانے کے لیے، پھر ہم نے سائبر کرائم میں لکھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر عام واجب القتل کے سوشل میڈیا پہ فتوے دیے گئے، چاقو چھریاں دکھائی گئیں کہ ان کا اب یہ علاج ہے۔ تو چونکہ ایسی نفرت کا، ایسی اشتعال انگیزی کا بعد میں نتیجہ دوسرا نکلتا ہے اور ہم اس سے بھگت چکے ہیں، تو ہم نے پہلے ان اداروں کو آگاہ کر دیا ہے تاکہ یہ وہ سد باب کر سکیں، تاکہ ان کے جو پاکستانی شہری ہیں وہ اس چیز سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور یہ پاکستان کے لیے بھی درست نہیں، یہ جو بعض دفعہ کسی اور اشارے سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ پاکستان کا امن برباد کر دیں گے۔ یہ وقت نہیں ہے پاکستان کے امن برباد کرنے کا، یہ وقت یکجا ہو کے اس وبا سے لڑنے کا وقت تھا، اس وبا کا مقابلہ کرنے کا وقت تھا۔ یہاں آپ نے ایک اور ہی نفرت کا بازار گرم کر دیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کو فوری طور پہ روکنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ سلیم الدین صاحب، صابر شاکر صاحب کے پروگرام کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو بات انہوں نے ایک بڑی، مجھے تو لگتا ہے کہ بہت معقول بات کی، بہت مثبت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ جائیں اسمبلی اور اس کارروائی کو پڑھیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے مناسب بات کی، انہوں نے بڑی اچھی بات وہاں پہ اپنے پروگرام میں یہ بات کی کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو یہ پڑھنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو پڑھنی چاہیے، اور حکومت وقت کا بھی یہ کام ہے کہ اس کارروائی کو اتنا عام کر دے کہ ہر پاکستانی کی پہنچ اس تک ہو جائے۔ ابھی ہر پاکستانی کی یہ پہنچ نہیں ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے لائبریری میں جائے اور وہاں سے جا کے حاصل کرے اور پھر وہ مطالعہ کرے۔ تو اس کو حکومت کا یہ کام ہے کہ اس کو عام کر دے۔ دوسرا یہ کہ اس کارروائی میں، میں نے تو پڑھی ہے، 21 جلدیں ہیں، اس کارروائی میں جو بیان تھا حضرت مرزا ناصر احمد صاحب، ہمارے تیسرے امام کا، جو اس وفد کے سربراہ تھے، انہوں نے جو 2 دن کارروائی کے وہ بیان پڑھا ہے، وہ بیان اس کارروائی کا حصہ نہیں ہے، اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ جو حوالہ جات انہوں نے الگ سے سبمٹ کروائے وہ بھی اس بیان کا، اس کارروائی کا حصہ نہیں ہے۔ تو ہماری درخواست ہوگی کہ وہ بیان جس کے جرہ کی کارروائی شائع ہوئی ہے، جو 14 روزہ کارروائی کا حوالہ صابر شاکر صاحب دے رہے تھے، اس میں 14 میں سے 2 دن جو 22 اور 23 کے ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ وہ بیان تھا محضر نامے کی شکل میں، جو یہ کتابی شکل میں ہے، یہ اس کو شامل کر کے تو بہت اچھی بات انہوں نے کی۔ یہ شامل کر کے اس کو عام کر دیں پبلک، اور سب کو پڑھنے کا موقع ملے، تاکہ ہر بندہ خود یہ جائزہ لے سکے کہ کن بنیادوں پہ ہمیں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا۔ سلیم الدین صاحب، اسفند یار منیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ایک مثبت بات پہ ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں، جیسا کہ صابر شاکر صاحب نے کہا، سلیم الدین صاحب نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ نوجوان ہوں، یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں نوجوان کیا، ہر طبقہ عمر کے لوگوں کو اس کارروائی کو پڑھنا چاہیے۔ اور جیسا سلیم الدین صاحب نے اس کو وضاحت کی کہ اس میں جو جماعت احمدیہ کا موقف تھا، جو کہ وہاں پہ قومی اسمبلی میں حافظ مرزا ناصر احمد صاحب، جماعت احمدیہ کے تیسرے امام نے وہ موقف پڑھا، اس کو بھی پڑھے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔